بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج جو فصل بیان کرنی ہے وہ نیت کے متعلق ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ارشاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا نہیں ہے کہ نیت بے عمل کردار سے نیت بہتر ہے، کیونکہ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ عمل بغیر نیت کے عبادت نہیں بن سکتا، اور نیت بغیر عمل کے طاعت بن سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طاعت کا تعلق جسم یا تن سے ہے اور نیت دل سے ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں میں جو چیز دل سے تعلق رکھتی ہے وہ بہتر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جسم کے عمل سے مقصود یہی ہے کہ وہ دل کی صفت بن جائے، اور نیت یا عمل دل سے یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ جسم کی صفت ہو جائے۔ اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیت عمل کے واسطے درکار ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل نیت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تمام کاموں سے مقصود دل کی سیر ہے کہ دل اس جہاں کا مسافر ہے، اور سعادت اور شقاوت اسی کے لیے ہے۔ اگرچہ تن بھی درمیان میں ہوتا ہے لیکن وہ تابع ہوتا ہے، جیسے اونٹ کے، اس کے بغیر حج ممکن نہیں، لیکن حاجی وہ خود نہیں ہے۔ اور دل کی سیر ایک ہی بات میں ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہونا، بلکہ دنیا اور آخرت سے بھی الگ ہو کر صرف خداوند تعالیٰ کی طرف التفات کرے۔ اور دل کی توجہ اس کے ارادے اور خواہش کو کہتے ہیں۔ جب دل پر دنیا کی خواہش کا غلبہ ہوگا تو وہ دنیا کا طالب ہوگا، کیونکہ دنیا سے تعلق رکھنا اس کی خواہش ہے، اور جب خدا کی طلب اور شوق دیدار غالب ہو تو اس کی صفت بدل جائے گی اور دل بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوگا۔ پس تمام کاموں سے مقصود دل کی سیر ہے۔ سجدے سے مقصود یہ نہیں کہ پیشانی زمین پر رکھ دی جائے، بلکہ مقصود یہ کہ فروتنی اور عاجزی دل کی صفت بن جائے، اور دل تکبر سے پاک ہو۔ اور اللہ اکبر کہنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ زبان حرکت کرے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ دل اپنی بزرگی کے خیال سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس میں سما جائے۔ یہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب۔ اور حج میں کینکریاں مارنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ انگریزوں سے بھر جائے یا ہاتھ ہلیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ دل طاعت اور بندگی پر قائم ہو، ہواؤں حوث کی پیروی اور عقل کی اطاعت سے باز آ جائے، خدا کا فرمان بجا لائے، اور اپنے اختیارات کر کے حکم الہی کا تابع اور مطیع بن جائے۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیری خدمت میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ آج روئے بندگی اور غلامی اور قربانی سے یہ مطلب نہیں کہ ایک بھیڑ یا بکری کا خون بہا دیا جائے، بلکہ غرض اس سے یہ ہے کہ بخل کی نجاست تمہارے دل سے دور ہو جائے، اور جانوروں کے حال پر شفقت کرنا تمہاری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ تم خدا کے حکم سے ان پر شفقت کرتے ہو۔ پس جب تم کو حکم دیا گیا کہ جانور کو ذبح کرو تو ایسا مت کہو کہ یہ بیچارہ کیا کیا ہے، میں اس کو کیوں ہلاک کروں۔ پس تم اپنا تمام اختیار چھوڑ دو اور واقعہ میں نیست ہو جاؤ کہ تم خود نابود ہو، کیونکہ بندہ نیست ہے۔ ہست صرف خدا بند عالم ہے۔ تمام عبادتوں کو اس پر قیاس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب اس میں ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے تو جسم کی حرکت بھی اس کے مطابق ہو، اور وہ صفت دل میں اور زیادہ ثابت اور مستحکم ہو جائے۔ مثلا یتیم کو دیکھنے سے دل میں رحم آیا، جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس شفقت میں استواری پیدا ہوئی، اور دل کی بصیرت و آگاہی میں
زور زیادہ اضافہ ہوا، یا جب دل میں تواضع کا خیال آیا تو زمین پر سر کو جھکایا تو تواضع دل میں اور استوار و مستحکم ہوئی۔ تمام عبادتوں میں طلب خیر کو نیت کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے کام نہ رکھے بلکہ آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ جب اس نیت پر عمل کیا تو وہ خواہش ثابت اور استوار ہو گئی۔ پس عمل اسی واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ نیت استوار ہو۔ ہر چند کے عمل کا منشا خود نیت ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نیت عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت کا محل دل ہے اور عمل دوسرے ذرائع اور واسطوں سے دل میں سرایت کرتا ہے، اور سرایت کے بعد عمل کے کام آتا ہے۔ اگر سرایت نہ کرے اور غافل رہ جائے تو عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے جو نیت بے عمل ہو وہ تو اکارت نہیں جاتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کے پیٹ میں درد ہے، جب اس نے دوائی کھائی اور معدے میں پہنچی، اگر سینے پر دوا لگائی اور امید کی کہ اس کا اثر معدے کو پہنچے گا تو نافع تو یہ بھی ہوگی، لیکن وہ دوا جو عین معدے کو پہنچائی گئی ہے اس سے زیادہ مفید اور نافع ہوگی۔ مقابلہ اس دعا کے جس کا جماعت سینے پر کیا گیا کہ مقصود اسی جماعت سے سینہ نہیں بلکہ معدہ ہے، لیکن اگر وہ دعا معدے تک سرایت نہ کرے تو بیکار گئی اور پہلے معدے کو پہنچی مگر سینے کو نہیں پہنچی تو اکارت نہیں گئی۔ یہ ہے نیت۔ اس کے آگے ہے دل کے کون کون سے وسواس اور خیالات معاف ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک امت مسلمہ پہ اپنی رحمت نظر کرے۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے رسول اللہ کرم نوازی فرمائے۔ اللہ پاک ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استقامت اور مستقل مزاجی عطا فرمائے۔ آمین۔